تشریف لائے اور آج کے دن کے حوالے سے ان کی عادت کا اظہار ہے جو اعلیٰ درد ہوتے ہیں ہمیشہ چھپ کر لیتے ہیں سراہی سے لگو ہو کر کھڑا کرتی ہے دیوانا بھرپور کاروں میں بہتر کرتے ہیں دنیا میں دیوار ڈھونڈتے ہوئے لوگ، ہم دنیا میں دیوار ڈھونڈتے ہوئے لوگ بروزے حشر خدا سے لپٹ کر روئیں گے۔ 3 دسمبر انٹرنیشنل ڈے فار پرسن ود ڈسیبلٹیز، اس کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب محترم سہیل خان صاحب کا کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کو وقار بخشا، اور میرے لیے سب سے خوشحال بات یہ ہے کہ وہ تقریب میں شروع سے لے کر آخر تک موجود رہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ برخورداری ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران جو جہاں موجود ہیں انہیں بھی خوش آمدید، کیونکہ آج کی یہ تقریب محکمہ پولیس کے کولابریشن سے منعقد کی گئی۔ ان کے پولیس کے شہداء کو بھی سلام۔ یہ جو رونقیں ہیں یہ ان کے شہداء کے خون کی مرہون ملت ہے۔ میں اسپیشل افراد کی تقریب میں اکثر سٹیفن ہاکنگ کا یہ قول کہا کرتا ہوں، پچھلی صدی کا وہ سب سے ذہین انسان تھا جس نے کہا کہ اس کائنات کا نظام انکمپلیٹنس میں رکھا گیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی چیز سب اٹامک پارٹیکل سے لے کر انشاء تک کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں اس تقریب میں بیٹھے ہوئے لوگ یا یہ بلڈنگ اسٹرکچر دنیا کی جو بھی کریشن ہے جو خارج کائنات نے کریٹ کر دی یا دنیاوی کریٹر بناتے ہیں وہ مکمل نہیں ہے، اور یہی اس یونیورس کی بیس ہے۔ تو پھر اس میں یہ کمال کیسا کہ میں کہوں کہ میں کمپلیٹ ہوں۔ یہ جو پرسن جن کا یہ دن منایا جا رہا ہے یہ اسپیشل پرسن کہلاتے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس اگر ایک ابیلٹی نہیں ہے تو اللہ پاک نے انہیں کوئی اور ابیلٹی سے نوازا ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کا قصہ ہے۔ میرے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہو، اللہ پاک اس کا بیلنس کسی اور چیز سے کر دیتے ہیں۔ تو اسپیشل پرسنس کے حوالے سے دنیا میں بڑے دیر بعد کام شروع ہوا، اور پاکستان میں اس کے بعد کام شروع ہوا، ان کے ادارے بنے، ان کی تعلیم میں کام شروع ہوا، ابھی ان کا ریسرچ جاری ہیں۔ جو کام ایز اے سٹیزن میں کر سکتا ہوں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آن دیم، انہیں قبول کیجئے۔ یہ اس کارخانہ قدرت کا حسن ہے، انہیں قبول کیجئے۔ اللہ پاک کی تقسیم یا تراش پہ چوچرا کرنے کی اجازت بندے کو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب تک ہم انہیں قبول نہیں کریں گے ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے کیسے۔ قبول کرنے کی بہترین اچھی مثال یہ ہے کہ کسی روڈ پہ کوئی نبینا کھڑا ہوا ہے، رفتہ چلتی جا رہی ہے، تو آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کینڈی ادھر کے اسے رستہ پار کروا دیجیے۔ یہ قبولیت کا پہلا درجہ ہے، اور یہ روحانیت ہے۔ میرے جو ٹیچرز ہیں میں انہیں اکثر کہتا ہوں آپ جنرل ایجوکیشن کے ٹیچر سے اس معاملے میں مختلف ہیں کہ آپ لوگ روحانی آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کے لیے کبھی لوگ خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، مجاہدے کیا کرتے تھے، آپ کے لیے روزانہ ہی روحانیت ہے۔ یہ ہمارے ادارے یہ خانقاہیں ہیں، ان کی خدمت کریں، روحانیت کے درجے چڑھتے چلے جائیں۔ اور اس کے بعد کارل مارکس نے کہا تھا دنیا کا سب سے بڑا مذہب پیٹ ہے۔ جب تک انسان ارننگ ہینڈ نہیں ہوتا، وہ خود مختار نہیں ہوتا، وہ بے بس رہتا ہے، دوسروں کے سہارے پہ رہتا ہے۔ اسپیشل افراد کے حوالے سے میں کسی یونیورسٹی میں جاؤں یا کسی تقریب میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان افراد کے لیے ایک ایسی سوچ لے آئیے، تو ایسا رستہ تلاش کر لیجیے جس سے یہ ارننگ ہینڈ بن سکیں۔
कोई रास्ता तलाश कर लीजिए। अभी मैं लाहौर गया हुआ था, मैं MCM ने हमारे इदारे को इनॉग्रेट किया, तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिला कि ये जो हमारे ब्लाइंड पर्सन हैं इनके लिए कुछ जवाब दूँ। तो मैंने क्योंकि पिछले 1 साल से मैं इसमें कोशिश कर रहा था, तो एक बेस्ट जॉब मैंने ढूंढी और जो ब्लाइंड पर्सन को इस पर मोबाइल कर रहा हूँ। अमेरिकन बेस्ड कंपनियाँ पाकिस्तान में क्योंकि लेबर मोबिलिटीज़ है तो यहाँ पे कॉलिंग सेंटर बनाती हैं, तो ये जो हमारे ब्लाइंड पर्सन हैं ये बेहतरीन कॉलिंग सेंटर, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, ये बड़ी मेलोडी साउंड होती है इनकी। तो इसके लिए आपने यहाँ बैठे हुए हर शख्स के पास जो भी रास्ता हो इनके लिए रास्ता ढूंढिए, यही इन्हें ऑन करना है और यही आज के दिन का पैगाम है। इसके अलावा हमारे पास MCC स्टूडेंट हैं, ये वो काम कर लेते हैं जिसमें रिपीटिशन होती है, तो इनके लिए रास्ता ढूंढिए, ये रूहानियत है, यही इबादत है। इसी सफ़र में हमने आज से साल डेढ़ पहले यहाँ राशिद सिद्धू साहब हैं, उनकी बोटीक है, वहाँ पे हमने अपने डेफ स्टूडेंट को एडमिट करवाया। उनकी मेहरबानी है, वो यहाँ मौजूद नहीं, उनका बहुत शुक्रिया, उनके लिए दिल से दुआ करती हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को ट्रेन किया, अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट करती है वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, आज वो हमारी बच्चियाँ हैं वो अर्निंग हैंड बन चुकी हैं। यही मेरा पैगाम है तमाम शुरकाए महफिल को, और मैं जानना चाहूँगा कि आपने कलेजे को ज़ख्म की ज़रूरत है, उंगलियों से जो टक्के उस लहू की हाजत है। आप जुल्फ़े जाना के हम संवारिए साहब, ज़िंदगी की जुल्फ़ों को आप क्या संवारेंगे, हम तो वक्त हैं, पल हैं, तेज गाम खड़ियाँ हैं, बेकरार लम्हे हैं, बेकरार सदियाँ हैं, कोई साथ में अपने आए या नहीं आए, जो मिलेगा रास्ते में हम उसे पुकारेंगे, जिनके हौसले कम हो तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आ जा हम तुझे गुजारेंगे, हम तुझे गुजारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं